اللہ کسی کو عزت دے، علم دے، پیسہ دے، عہدہ دے، شان مقام دے تو اس کے لیے دعا کیا کریں، اور اگر وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے دین کی عزت اور عظمت کا سبب بن رہا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس سے محبت بھی کریں اور اس کی خدمت بھی کریں۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے دینداری، کہ جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے بلند کیا ہے، اور وہ حلال اور جائز ذرائع کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق، توحید و سنت کے مطابق ایک رتبے پہ ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس سے محبت کریں اور اس کی خدمت کریں۔ یہ ہے کرنے والا کام، یہ ہے اچھے اور سچے مسلمان اور انسان۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حسد جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حسد یہ گناہوں کی ماں ہے، حسد یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ جلتے رہنا، کڑتے رہنا، جل بھن کر خاک ہو جانا، منہ اٹھا کے تبصرے کرتے رہنا، اور جس کو اللہ نے نوازا ہے، شان اور مقام دیا ہے، اس کی ایک کردار کشی کرتے رہنا، یہ ہر درجہ کمینے اور گھٹیا لوگوں کا کام ہے۔ جو انسان حسد کرتا ہے وہ دورہ جاہلیت کے بدوؤں سے زیادہ بدتر زندگی بسر کرتا ہے۔ دوزخ جانے سے پہلے وہ انسان دوزخ میں ہے جو ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم معاشرے میں بہت حسد ہے، اللہ کی قسم معاشرے میں بہت حسد ہے۔ خواتین ایک دوسرے سے بہت حسد کرتی ہیں، برداشت نہیں کرتی کسی کی عزت کو، کسی کی خوبصورتی کو، کسی کے مقام کو، کسی کی اولاد کو، کسی کے گھر کو۔ اور یہ حسد رسول رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں، اللہ ان پہ نحوست مسلط کر دیتا ہے جو لوگ حسد کرتے ہیں۔ اگر آپ خیر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو حسد نہ کریں، رشک کریں۔ اللہ تو نے اس کو نوازا ہے، مجھے بھی عطا کر، تیری رحمت کے خزانے بہت زیادہ ہیں، تیرے فضل کا دروازہ بڑا وسیع ہے۔ تو ناظرین، مستمعین، اس وقت بڑے بڑے نیک لوگوں کو جو کیڑا لگ چکا ہے، جو وائرس اور وبا لگ چکی ہے، وہ ہے حسد، جلنا، کڑنا، منہ اٹھا کے تبصرے کرنا، سنی سنائی باتیں پھیلانا، کردار کشی کرنا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کا یہ محبوب مشغلہ ہے، وہ 5-6 لوگ، 4-5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی حکمران کی کردار کشی کرتے ہیں، کبھی کسی مولانا صاحب کی کردار کشی کرتے ہیں، کبھی کسی مفتی صاحب کی کردار کشی کرتے ہیں، کبھی کسی عزت دار کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ زندگی ہے؟ اس سے زیادہ بدتر جاہلانہ زندگی کیا ہے؟ کیا دیا آپ کو نماز نے؟ کیا دیا آپ کو پردے نے، داڑھی نے، مدرسے نے، مسجد نے، اگر آپ حسد کی آگ میں ہر وقت جلتے رہتے ہیں؟ سب سے پہلا قتل یہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ ابلیس نے حضرت آدم کو جو سجدہ نہیں کیا وہ بھی حسد کی وجہ سے نہیں کیا، تکبر کی وجہ سے نہیں کیا۔ جو حاسد ہوتا ہے وہ متکبر بھی ہوتا ہے۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف کو کنویں میں کیوں پھینکا؟ یہ حسد تھا۔ یہود کو کیا تکلیف تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کو نبی نہیں مانا؟ ان کو یہی تکلیف تھی کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، برکت دی ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا کرو۔ کوئی بھی انسان موجودہ دور میں، کوئی بھی شخص نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس میں کچھ کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، لیکن جب اس کی عدم موجودگی میں اس کی کسی کمی کوتاہی کا تذکرہ ہو تو وہاں مزے لے لے کر کردار کشی نہ کریں، اس کی عزت کا دفاع کریں۔ رسول رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان کسی کی عدم موجودگی میں کسی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ ایسے بندے پہ جہنم کی آگ کو پھیر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے۔ اور جو کسی کی عدم موجودگی میں حسد کی وجہ سے کردار کشی کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاتا ہے۔ ناظرین اور مستمعین، تو حاسد انسان کو کوئی ذکر فائدہ نہیں دیتا، حاسد انسان کو کوئی پڑھائی نہیں فائدہ دیتی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حسد کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ ایسے حاسدوں سے بچنے کے لیے ایک تو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھا کریں، صرف اپنے پیاروں کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا کریں، اور صبح و شام کے اذکار پڑھا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔